اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. صلوات پڑھتے بار محمد راج. قبل اس کے کہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں، سب سے پہلے تو خالق اور مالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ کو یہ توفیق نصیب ہو رہی ہے کہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کے ذکر سے اپنے لبوں کو معطر کر سکوں. عشر مجالس کا عنوان ہے کربلا گام بگام، اور آج عشرے کی پہلی مجلس ہے. اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں خالق اور مالک کا ارشاد ہو رہا ہے. وہ لوگ جو سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، جو برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، جو خدائے متعال سے معاملہ کرتے ہیں، خدا کی راہ میں مال لگاتے ہیں اور صرف راہ خدا میں مال ہی خرچ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان لوگوں کے شرطوں کو قرآن بیان کر رہا ہے. کون لوگ ہیں جو اپنے خالق اور مالک سے عہد و پیمان باندھتے ہیں؟ وہ کن صفات کے مالک لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی راہ میں اپنے مال بھی دیتے ہیں اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان کی پہلی شرط قرآن نے کہی التائبون، وہ آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں. اور دوسری شرط قرآن نے یہ بتائی العابدون، وہ صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں. وہ اپنے مالک کی، اپنے پروردگار کی اور اپنے رب کی بارگاہ میں سر نیاز کو خم کرتے ہیں. اور ان کی تیسری شرط یہ ہوتی ہے الحامدون، وہ صرف اور صرف اپنے معبود کی حمد و ثنا کرتے ہیں، دوسرے کو حمد و ثنا کے لائق سمجھتے ہی نہیں. السائحون، اور ان کی چوتھی شرط یہ ہوتی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں خالق اور مالک کو دیکھتے ہیں،
وہ خالق کی نشانیوں سے اپنے مالک تک پہنچتے ہیں۔ اور پانچویں شرط ان کی یہ ہوتی الراکعون، وہ رکوع کرتے ہیں، رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظیم ہے، میرا معبود ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، میں اسی معبود کی حمد و ثنا کرتا ہوں، میں اس پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں جو پروردگار عظیم ہے، جو بلند و بالا ہے، جو عظمتوں کا مالک ہے۔ اور چھٹی صفت قرآن نے یہ بتائی کہ الساجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا پروردگار بلند و بالا ہے۔ کبریائی تو صرف خالق اور مالک کا حق ہے، ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ منزہ ہے، میں اسی رب اعلیٰ، وہ خدا جو پاک و پاکیزہ ہے، وہ خدا جو عظمتوں کا مالک ہے، میں اسی پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں، میں اپنے معبود کو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ جانتا ہوں۔ ان 6 شرطوں پہ جب مصلح فائز ہوتا ہے، جو سماج اور معاشرے میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے، جب وہ اپنے کو مالک سے جوڑتا ہے، اپنا سر معبود کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے خالق اور مالک کو دیکھتا ہے، صرف اور صرف اپنے رب کو لائق تعریف سمجھتا ہے، رکوع میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے میرا خدا تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ منزہ ہے، وہ عظیم اور بلند و بالا، میں اس عظیم پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ جب یہ صفتیں مصلح میں جمع ہوتی ہیں تو اب وہ جب صالح بن جاتا تو اب سماج اور معاشرے کی اصلاح کی فکر کرتا ہے۔ اب آتا ہے الآمرون بالمعروف، مجھے تو سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا ہے، مجھے تو برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین مجاہد اعظم ہیں، شہید اعظم ہیں اور مصلح اعظم ہیں۔ جس مصلح اعظم کی یادگار میں ہم اور آپ فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہوئے، تو حسین مصلح اعظم ہیں، اور آیے کریمہ سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے کارناموں کے لیے بڑے نفوس درکار ہوتے ہیں، بڑے کام کے لیے بڑی شخصیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حسین جو مجاہد اعظم ہیں، حسین جو شہید اعظم ہیں، حسین جو مصلح اعظم ہیں، بڑے لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے، عظیم ہستیوں کے امتیازات کیا ہوتے ہیں، وہ کن صفات کے مالک ہوتے ہیں؟ پہلی صفت، جو انسان عظمتوں کا مالک ہوتا ہے، جسے ہم بڑا انسان کہیں گے، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فولادی عزم و ارادے کا مالک ہوتا ہے۔ اسی انسان کو بڑا انسان کہا جائے گا جس کا ارادہ، جس کا حوصلہ، جو ایک عظیم عزم لے کے اٹھتا ہے، یہ پہلی پہچان ہے۔ اسی لیے عرب کے شعراء نے جب بڑے لوگوں کی پہچان بتائی تو ایسے کا الا قدر اہل العظماء طاعت العظائم، جتنی بڑی شخصیت ہے تو بڑی شخصیت کا معیار اس کا عزم اور اس کا ارادہ ہے۔ کیسے کسی انسان کو یہ پہچانا جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ہے؟ اس کے ارادے سے، اس کے عزم سے اور اس کے حوصلے سے۔ تو بڑے انسان کو پہچاننے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ارادہ، اس کا عزم اور اس کا حوصلہ دیکھنا ہوگا۔ پوری یزید کی حکومت اور سپاہ یزید، لشکر یزید، پورے لشکر کی یہ کوشش تھی کہ حسین یزید کے لشکر کے سامنے تسلیم ہو جائیں، مگر کتنے عزم و ارادے کا مالک حسین تھا۔ سید الشہداء نے قسم کھا کر کہا لا واللہ لا اوتیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید۔ اس جملے پہ بھی غور کریے گا، قسم کھا کر کہا خدا کی قسم اکیلا حسین تم سے لڑے گا،
اور میں اپنے دونوں ہاتھ کو ذلیلوں کی طرح تمہارے ہاتھ میں دینے والا نہیں۔ اور یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ اگر حسین اکیلا ہے تو وہ میدان چھوڑ کے چلا جائے گا۔ یہ بلند ہستیوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، سید الشہداء سارے اصحاب جب شہید ہو چکے، وہاں کے اوپر جو سید الشہداء نے اونٹ پہ سوار ہو کے خطبہ دیا اور لشکر یزید کو خطاب کر کے کہا الا وان الدعی یا ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ یہ نابکار ابن نابکار عبید اللہ ابن زیاد مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یا تسلیم ہو جائیے یا جنگ کریے۔ وہاں پہ امام عالی مقام نے کہا ہیہات من الذلہ۔ کیا اسے پتہ نہیں ہے میں عزیز خدا کا نمائندہ ہوں، میری رگوں میں رسول خدا کا خون دوڑ رہا ہے، میرا رشتہ صاحبان ایمان سے ہے۔ کیا یہ نہیں جانتا کہ میں علی مرتضیٰ کی پاک و پاکیزہ آغوش تربیت میں پلا بڑھا ہوں؟ کیا اسے نہیں پتا میں نے اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا شیر پیا ہے؟ ہیہات من الذلہ۔ جا کر اس سے کہہ دینا کہ ذلت ہم سے دور ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ کا شخصیتوں کو پہچاننا ہو تو اگر شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے بیعت ہٹا لی تو اگر اصحاب چلے جاتے تو کیا امام حسین نہ لڑتے؟ اگر شب عاشور سید الشہداء کے اصحاب جب امام نے کہا جاؤ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت کو اٹھائے لیتا ہوں، تو کیا امام حسین اگر اکیلے ہوتے تو نہ لڑتے؟ خدا کی قسم جیسے اپنے 72 اصحاب کے ساتھ لڑے بالکل ویسے ہی لڑتے اگر امام حسین علیہ السلام اکیلے ہوتے۔ بس پہلی شرط عظیم لوگوں کو پہچاننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عزم، اس کا ارادہ اور اس کے حوصلے کو دیکھنا ہوگا، یہ پہلی شرط۔ دوسری پہچان عظیم لوگوں کی ہے کہ عظیم لوگوں کی دوسری پہچان ہوتی ہے کہ عظیم انسان وہ ہوتا ہے جس کی روح پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، جو ایک عظیم روح کا مالک ہوتا ہے۔ روح پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کب کہا جائے گا یہ روح پاک و پاکیزہ ہے؟ جب ایک انسان مقدس ہدف کے لیے قدم اٹھائے، جہاں انسان حق کو دیکھے، جہاں انسان حقیقت کو دیکھے، جہاں انسان انصاف کو دیکھے، جہاں انسان سب کچھ دیکھے پر اپنے کو نہ دیکھے، جہاں انسان سب کچھ دیکھے پر اپنے کو نہ دیکھے، ایسے انسان کی روح مقدس ہوتی ہے۔ تو عظیم لوگوں کی دوسری پہچان یہ ہے کہ ان کی روح مقدس ہوتی ہے، وہ ذات سے اوپر اٹھ کے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ جب روح بڑی ہوتی ہے تو روح اپنے جسم سے کہتی ہے تمہیں پیچھے رہنا ہوگا اور مجھے آگے، وہاں تمہیں چلنا ہوگا جہاں میں جاؤں گی۔ بڑی روح اپنے جسم سے کہتی ہے کہ تمہیں میرے پیچھے چلنا ہے۔ اسی لیے جب روح عظیم ہوتی ہے تو روح اپنے جسم سے کہتی ہے کہ میں تمہیں عزت دینا چاہتی ہوں، میں تمہارے خون کو عظمت بخشنا چاہتی ہوں، تمہیں میدان جہاد میں لے جا کے سر و تن میں جدائی کر کے تمہیں زندہ جاوید بنانا چاہتی ہوں۔ یہ عظیم روح کی پہچان ہے۔ پس بڑے لوگوں کی پہلی پہچان یہ ہے کہ ان کا ارادہ، عزم و حوصلہ عظیم ہوتا ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ ان کی روح مقدس ہوتی ہے۔ مقدس روح کی پہچان یہ ہے کہ بڑا انسان اپنے کو نہیں دیکھتا ہے، اپنی ذات سے اوپر ہو کے حق اور حقیقت کو دیکھتا ہے، خدا کی راہ میں، حق اور حقیقت کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے۔ یہ دوسری پہچان۔ تیسری پہچان بڑے انسان کی، حسین مجاہد اعظم کا نام، بڑے انسان کی تیسری پہچان یہ کہ اس کی نگاہ میں صرف اور صرف خدا بڑا ہوتا ہے اور اس کا دین بڑا ہوتا ہے۔ بہت اہم بات ہے نا، خدا ما سوی اللہ، خدا کے علاوہ ساری چیزیں اس کی نگاہ میں چھوٹی ہوتی ہیں، اس کا مالک بڑا ہوتا ہے
اس کا پروردگار بڑا ہوتا ہے، اور مالک و خالق کا دین اور آئین بڑا ہوتا ہے۔ کتنا عظیم فرمان ہے معصوم کا، ان جمیع ما اطلعت علیہ الشمس فی مشارق الارض ومغاربها بحرها وبرها ساحلها وجبلها عند ولی من اولیاء اللہ او اہل المعرفت بحق اللہ کفیض زلال۔ امام کے اس جملے پہ توجہ کریے گا، سید الشہداء سے بھی یہ حدیث ہے، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی یہ حدیث یہ ہے کہ جہاں جہاں سورج نور افشانی کرتا ہے، چاہے وہ دریا ہو، چاہے وہ خشکی ہو، چاہے وہ ہموار زمین ہو، چاہے وہ غیر ہموار زمین ہو، جہاں جہاں سورج نور افشانی کرتا ہے، یہ پوری کائنات اس کی نگاہ میں جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، جو اپنے سر نیاز کو اپنے معبود کی بارگاہ میں جھکائے ہوتا ہے، پوری دنیا اس کی نگاہ میں کفی الظلال، ایک سائے کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں نا، سائے کا وجود تو اپنا وجود بھی نہیں ہے، آپ ہیں تو سایہ ہے، وگرنہ سائے کا کوئی وجود نہیں۔ کہا جسے خالق اور مالک کا عرفان ہوتا ہے، جس کی نگاہ میں خالق بڑا ہوتا ہے، دنیا اور ساری دنیا کی چیزیں اس کی نگاہ میں ایک سائے کی طرح ہوتی ہے۔ پھر امام نے کہا الا حر یدعو ہذہ اللماظۃ لأہلہا، اس پہ بھی توجہ کریے گا۔ سید الشہداء نے کہا میری نگاہ میں لمازہ گوشت کے اس ذرے کو کہا جاتا ہے، جب انسان گوشت کھاتا ہے، جو ذرہ گوشت کا دانت میں پھنس جائے اس گوشت کے ذرے کو لمازہ کہا جاتا ہے۔ امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھ حسین کی نگاہ میں یہ دنیا، یہ یزید کی حکومت، یہ تخت و تاج اس گوشت کے ریزے کی طرح ہے جو انسان کے دانت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ کہا الا حر یدعو ہذہ اللماظۃ لأہلہا، کیا تم میں کوئی حر نہیں، کیا تم میں کوئی جواں مرد نہیں جو اس پوری کائنات کو، یزید کا تخت و تاج بھی اسی میں شامل ہے، جو گوشت کے اس ریزے کی طرح جو دانت میں پھنس جاتا ہے، جس سے بدبو آتی ہے، کیا تم میں کوئی حر نہیں، کیا تم میں کوئی جواں مرد نہیں ہے جو اس پوری حکومت کو، اس تخت و تاج کو، اس دنیا کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے؟ اور پھر کہا کہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ، دیکھو تمہاری تو قیمت صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا خریدار تمہارا رب بن جائے، تمہارا خریدار تمہارا رب بن جائے۔ اسی لیے بس بڑے لوگوں کی پہلی شرط یہ ہے کہ عزم و ارادے کا مالک ہونا چاہیے۔ کتنی پیاری بات جوش ملیح آبادی نے کہی، مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں، اللہ اللہ، مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں، حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں، شیر سا بھائی تو یوسف سا پسر دیتے ہیں، ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں، حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں، شیر سا بھائی تو یوسف سا پہ سر دیتے ہیں، ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں، آتش مرگ میں بے خوف و خطر جاتے ہیں، آنچ آتی ہے جو عزت پہ تو مر جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ آنچ آتی ہے جو عزت پہ تو مر جاتے ہیں۔ پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ عظیم فولادی عزم و ارادے کے مالک ہوتے ہیں۔ عظیم لوگوں کی دوسری پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ عظیم انسان کی روح عظیم ہوتی ہے۔ عظیم روح کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو حق کو دیکھتی ہے، وہ تو انصاف کو دیکھتی ہے، وہ تو ہدف و مقدس ہدف کے راہ میں قدم بڑھاتی ہے، وہ سب کچھ دیکھتی ہے پر اپنے کو نہیں دیکھتی، اس کا عمل ذات اور ذاتیات سے اوپر ہوتا ہے۔ اور تیسری پہچان مقدس لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ میں ان کا خالق بڑا ہوتا ہے، اس کا دین عظیم ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے سب سے قیمتی شے کو خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ جس آئے یعنی خون بھی
خدا کی راہ میں دیتے ہیں، جس آئے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا، اس سے پہلے کی جو آیت ہے وہ توجہ کریے گا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، خریدنے والا خدا ہے، بیچنے والے صاحبان ایمان ہیں۔ آیت نے کہا کہ خدا نے صاحبان ایمان سے ان کی جان بھی خریدی ہے اور ان کے مال کو بھی خریدا ہے۔ آپ توجہ کریے گا، ہم بہت سارے معاملے کرتے ہیں نا، ہم خریدنے جاتے ہیں، لوگوں سے خریدتے ہیں، لوگوں کو بیچتے ہیں، مگر اس آیت میں ایک عجیب معاملہ بتایا جا رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، تمہارے مالک نے تم سے تمہاری جانیں خریدی ہیں، تمہارے اموال کو خریدا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، مال دو گے میری راہ میں، میری راہ میں قربانی دو گے تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ خدا سے معاملہ کرتے ہیں نا، یہ راہ خدا میں جہاد کرتے، جب راہ خدا میں جہاد کرتے فیقتلون ویقتلون، یہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ تو توریت میں، یہ انجیل میں اور یہ قرآن میں اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور تمہارے مالک سے زیادہ وعدے کی وفا کون کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ، تم نے اپنے خالق سے جو معاملہ کیا ہے نا، وہ تمہارا خالق ہے، اس نے اس کے ہاتھ اگر اپنی جان بیچی، اپنے مال کو بیچا ہے نا، تو وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے گا، اور اس سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا کون ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، دنیا کے کسی بھی انسان سے معاملہ کر کے خوش ہو یا نہ ہو، مگر اگر تم نے اپنے رب سے معاملہ کر لیا تو یہ معاملہ تم کو مبارک ہو۔ کیوں مبارک ہو؟ اس لیے کہ تم نے اپنے رب سے معاملہ کیا ہے، اپنے مال کو راہ خدا میں لگایا، اپنی جان کو راہ خدا میں دے دیا ہے نا، تو اس کے بدلے میں تمہارا مالک تمہیں جنت دے گا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مگر اس منزل تک پہنچنے کے لیے اتنی شرطیں ہیں۔ التائبون، پہلے اپنے مالک سے جڑ جاؤ، آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بنا لو۔ العابدون، اپنے مالک کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا دو۔ الحامدون، صرف اور صرف تمہارا رب لائق تعریف ہے۔ السائحون، اور ذرے ذرے میں اپنے رب کو دیکھا کرو۔ الراکعون، رکوع میں جا کے کہا کرو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظیم ہے، وہ عظمتوں کا مالک ہے، وہ ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، میں اپنے اس عظیم پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اور سجدے میں جا کے کہا کرو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا پروردگار تو بلند و بالا ہے، کبریائی تو اسی کا حق ہے، وہ ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، میں اسی رب اعلیٰ کی تسبیح کرتا ہوں۔ جب یہ 6 منزلیں نصیب ہو جائیں، تائب بن گئے، تم عابد بن گئے، حامد بن گئے، سائح بن گئے، راکع اور ساجد، جب یہ 6 منزلیں پا گئے تو دیکھو، جب تم صالح بن گئے تو اب تمہیں سماج کو بدلنا ہوگا، اب تمہیں معاشرے کو بدلنا ہوگا، اب تمہیں فرد فرد کی اصلاح کرنا ہوگا۔ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، جو لوگ خدا سے معاملہ کر کے صالح بن جاتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ اب سماج و معاشرے سے تاریکیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اب برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اب تو اچھائیوں کو عام کرنا ہے۔ اسی لیے کربلا کے عظیم یادگار آپ دیکھیں نا، جوش ملی آبادی نے سید الشہداء کو کن لفظوں سے سراہا ہے، سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں۔ حسین کو جوش ملی آبادی نے سورما سے تعبیر کیا، جو باطل کے خلاف ڈٹ کے کھڑا
हो उसी को सुरमा कहा जाता है ना। जो हक की राह में, राह हक में अपनी जान लगाते हैं उसी को सूरमा कहा जाता है। सूरमा फितने बातिल को मिटा देते हैं, खून दहके हुए जर्रों को पिला देते हैं, अपनी गोदों के चिरागों को बुझा देते हैं, अपने चांदों को अंधेरों में सुला देते हैं। मिसले शब्बीर जो पैगाम अमल देते हैं, ऐसे ही लोग ज़माने को बदल देते हैं। एक सलावात पढ़ें बर मोहम्मद और आले मोहम्मद का। सालेह बनने के बाद मुसलेह बनना होगा। तो हुसैन मुसलेह नहीं, हुसैन मुसलेह आज़म है ना। तो हुसैन ने पूरा दीन बचाया है, दीन का कोई एक कानून नहीं बचाया। इसीलिए पूरी तारीख़ इस्लाम को जानना ज़रूरी है। क्यों पूरी तारीख़ इस्लाम को जानना ज़रूरी है? इसलिए कि हुसैन ने पूरा इस्लाम बचाया है। बस यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ हो गया। इस तमहीद के बाद हुसैन मुसलेह आज़म हैं, हुसैन पूरे दीन को बचाने के लिए निकले थे, लिहाजा हमें पूरा दीन समझना होगा। इस्लाम मक्का मुकर्रमा में आया है और आने के बाद 13 बरस तक अल्लाह के नबी मक्का मुकर्रमा में रहे। मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आ गए। यहाँ से हिजरत का सन शुरू हो जाता है। हिजरत का पहला बरस, हिजरत का दूसरा बरस, हिजरत का तीसरा बरस, हिजरत का चौथा बरस, और जब हिजरत का 8वां बरस आया तो यहाँ के ऊपर फतह मक्का है। फतह मक्का हिजरत के 8वें बरस है, जहाँ पे बनी उमैया का सरगना अबू सुफियान ने जब इस्लाम की ताकत को देखा तो इस्लाम की ताकत के सामने सिलेंडर हुआ। कितने दिनों के बाद, कितने बरसों के बाद इस्लाम को आए हुए 21 बरस हो गए, अभी तक न अबू सुफियान इस्लाम लाया था, न मुआविया इस्लाम ले आया, न ही हिंदा जिगर खारा इस्लाम लेकर आ गए। और ये लोग तो इस्लाम लाए भी नहीं, इस्लाम की ताकत के सामने सिलेंडर हुए सन 8 हिजरी में। और सन 8 हिजरी में जंग हुनैन है। जंग हुनैन में मुसलमानों का लश्कर 12,000 का था। 12,000 का लश्कर जंग हुनैन में पैगंबर पाक को छोड़कर भागा। सिर्फ और सिर्फ जंग हुनैन में 10 लोग थे। उन 10 लोगों में भी 9 बनी हाशिम थे। बहुत तवज्जो करिएगा, यानी यूं कहना चाहूँगा जंग हुनैन 12,000 लोगों ने नहीं जीती है, 10 लोगों ने जीती है। अल्लाह अल्लाह, बहुत अहम पैगाम है जंग हुनैन का। कसरत से जंगें नहीं जीती जाती हैं, ईमान से जंग को जीता जाता है ना। हाँ, इखलास से जंगों को जीता जाता है ना। जब इंसान ईमान की मंजिल पर होता है ना, तो 10 लोगों ने जंग हुनैन को फतह किया, उसमें से 9 बनी हाशिम थे। यही जंग हुनैन में यही अबू सुफियान था। ये 8 हिजरी में तो इस्लाम के सामने घुटने टेके, मगर जंग हुनैन में जब सारा लश्कर छोड़ के भागा तो अबू सुफियान हंसता हुआ कह रहा था कि इस्लाम का ये लश्कर समंदर तक भागता हुआ जाएगा। आपको पता है दिल की जो बात होती है ना, वो ज़बान से निकल ही जाती है। इसने बता दिया ये जुमला कह के कि हम इस्लाम नहीं लाए, हम तो इस्लाम की ताकत के सामने सिलेंडर हुए। और फिर सन 11 हिजरी में नबी गिरामी की रहलत होती है। रहलत के मौके पर अबू सुफियान मदीने में नहीं, मदीने से बाहर था। अब जब मदीने के अंदर आया, क्या देखा? अबू बकर को खलीफा बना लिया गया। अब अबू बकर को जब खलीफा बनाया गया, अबू सुफियान ने देखा अबू बकर खलीफा बन गए, तो अबू बकर कुरैश उस ख़ानदान को कहा जाता है, उस कबीले को कहा जाता है जिसमें 25 छोटे छोटे ख़ानदान हैं। एक ख़ानदान को बनी तैम कहते, दूसरे को बनी अदी कहते, तीसरे को बनी उमैया कहते, चौथे को बनी हाशिम कहते। बनी तैम से अबू बकर, बनी अदी से उमर, बनी उमैया से उस्मान, बनी हाशिम से अल्लाह के रसूल हैं, बनी हाशिम से हमारे 12 इमाम हैं, बनी हाशिम ही से शहजादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं।
اچھا تو بس ادھر نبی کی حیات میں اس نے کہا کہ نبی کی زندگی میں ابی سفیان نے کہا کہ اب یہ لشکر تو سمندر تک جائے گا. نبی کی رحلت کے بعد دیکھا کہ ابو بکر خلیفہ بن گئے تو ابو سفیان امام کے پاس آیا, مولا علی کے پاس. آنے کے بعد کہتا ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے, عرب کے رذیل ترین خاندان, سب سے پست خاندان بنی تیم, بنی تیم سے پہلے خلیفہ. کتنے افسوس کی بات ہے, عرب کے سب سے پست خاندان بنی تیم کا ایک شخص خلیفہ بن گیا. اے علی اگر آپ کہیں تو مدینے کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں. مگر امام علی کسی جذباتی انسان کا نام نہیں تھا, وہ نباز فطرت کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے, اسلام کے حقیقی وارث کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. خوب بھانپ گئے اس کی سازش کیا تھی, اور یہ لڑا کے مسلمانوں کو دین اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا. طبری نے لکھا ہے, امیر المومنین نے ڈانٹ کے کہا تو ہمیشہ اسلام کا بھی دشمن رہا ہے اور مسلمانوں کا بھی دشمن رہا ہے. نبی کی رحلت کے بعد جب ابو سفیان کو یہ جواب ملا, اب دیکھا کہ علی مرتضیٰ کی طرف سے مسئلہ حل نہ ہوگا تو یہ خلفاء سے جا ملا. جو ابھی کہہ رہا تھا کہ سب سے پست خاندان کا ایک شخص خلیفہ بن گیا, اب جا کے ابو بکر سے مل گیا. سن 13 ہجری میں ابو بکر نے اسلام کا ایک لشکر دمشق کو فتح کرنے کے لیے شام بھیجا ہے نا. جیسے ہی یہ لشکر شام بھیجا, ادھر ابو بکر دنیا سے چلے جاتے. ابو بکر کے بعد ابو بکر کی وصیت کے مطابق عمر خلیفہ بن جاتے, اور ابھی وہ اسلام کا لشکر شام میں دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھا. تو سن 14 ہجری میں دمشق فتح ہو جاتا ہے. سن 14 ہجری میں دمشق فتح ہوا. تو جب دمشق فتح ہوا تو حاکم دوسرے خلیفہ اب یہی گورنر معین کریں گے. ابو سفیان کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹے کا نام یزید ہے, دوسرے بیٹے کا نام معاویہ. یزید اور معاویہ بھائی ہیں, پھر معاویہ کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے. معاویہ کے بھائی کو بھی یزید کہتے, معاویہ کے بیٹے کو بھی یزید کہتے. دمشق جب سن 14 ہجری میں فتح ہوا تو دوسرے خلیفہ نے دمشق کا گورنر یزید کو بنایا, یزید ابن ابی سفیان کو. سن 14 سے سن 18 ہجری تک یزید ابن ابی سفیان دمشق کا گورنر رہا. سن 18 ہجری میں یزید ابن ابی سفیان طاعون کی بیماری میں مر جاتا تو ابو سفیان دوسرے خلیفہ کے پاس آتا, اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ دوسرے خلیفہ نے جب کہا کہ بھئی یزید کا انتقال ہوا, تو ابو سفیان کو کچھ بھی نہ ہوا, کوئی اثر نہ ہوا. ابو سفیان نے یہ کہا کہ یزید کا انتقال ہوا, یزید کے بعد دمشق کی گورنری کسے ملی؟ تو دوسرے خلیفہ نے کہا کہ تمہارے بیٹے معاویہ کو بنا دیا. بڑا خوش ہو گیا, بہت توجہ کریے گا, تمہارے بیٹے معاویہ کو دوسرے خلیفہ نے سن 18 ہجری میں دمشق کا گورنر بنا دیا. سن 18 سے سن 23 ہجری تک معاویہ گورنر رہا. بہت توجہ کریے گا. ابو بکر 11 سے 13 ہجری تک, عمر 13 سے 23 ہجری تک, عثمان 23 سے 35 ہجری تک, اور ہمارے امام 35 سے 40 ہجری تک. بہت توجہ کریے گا. اور یہیں سے اچھا پس سن 18 ہجری میں دوسرے خلیفہ نے معاویہ کو دمشق کا گورنر بنایا. سن 23 ہجری تک معاویہ دمشق کا گورنر رہا. سن 23 ہجری میں دوسرے خلیفہ کا انتقال ہوتا ہے. دوسرے خلیفہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی 6 لوگوں کی, اس کا نام ہے شورا. اس 6 نفرہ کمیٹی کے ذریعے سے عثمان کو چنا گیا. سن 23 ہجری میں جب عثمان خلیفہ بنے تو ابھی بھی ابو سفیان زندہ تھا. ابو سفیان عثمان کے پاس آ کر کیوں ابو بکر بنی تیم سے, عمر بنی عدی سے, مگر عثمان کس خاندان سے تھے؟ بنی امیہ سے. ابو سفیان بھی بنی امیہ کا سرغنہ. جب تیسرے خلیفہ آئے تو ابو سفیان تیسرے خلیفہ کے پاس آ کر کہتا ہے سارت الیکا بعد تیمن و عدی. اے عثمان, بہت توجہ کرے گا میرا مجمع, اے عثمان, بڑے زمانے کے بعد حکومت تم تک پہنچی ہے. پہلے بنی تیم کے شخص نے حکومت کی, ابو بکر نے, اس کے بعد بنی عدی نے حکومت کی یعنی عمر نے. سارت الیک بعد تیم و عدی و ادیرہا کل کرہ. بہت جملے, یہ تاریخ کے جملے. اے عثمان,
اب حکومت کو گیند کی طرح گھماؤ، بہت توجہ کریے گا، وَاجْعَلْ أَوْتَادَهَا بنی امیہ، اور حکومت کے ستون کو بنی امیہ سے مضبوط کرو۔ مطلب کیا ہوگا؟ جتنے بنی امیہ کے لوگ ہیں ساروں کو پوسٹیں دو بنی امیہ کے ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد جملہ سنیے گا، ابو سفیان نے عثمان سے کہا انما هو الملک، یہ لوگ تو انہیں تو اسلام سے ذرہ برابر بھی اسلام سے لگاؤ نہ تھا، کہا جو کچھ ہے بس سلطنت ہے، جو کچھ ہے وہ حکومت ہے، لا ادری ولا جنت ولا نارون، کس نے جنت دیکھی ہے اور کس نے جہنم دیکھا ہے، جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی حکومت ہے۔ یہ کس نے مشورہ دیا تھا تیسرے خلیفہ کو؟ تیسرے خلیفہ کو ابو سفیان نے۔ تو تیسرے خلیفہ نے ابو سفیان کے مشورے پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ بات کو سمیٹوں مگر ایک صلوات پڑھ دیجئے برحمت محمد اور آل محمد۔ اگر تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیتے ہیں، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے برحمت محمد اور آل محمد۔ بس چند باتیں آپ کو یاد کرنا پڑیں گی۔ 11 سے 13 تک ابو بکر، 13 سے 23 ہجری تک عمر، 23 سے 35 ہجری تک عثمان۔ بہت توجہ کریے گا، سن 23 ہجری میں تیسرے خلیفہ کو ابو سفیان نے یہ مشورہ دیا تھا، فَأَدِرْهَا كَالْكُرَةِ، حکومت کو گیند کی طرح گھماؤ۔ اچھا، وَجَلَ أَوْتَادَهَا بنی امیہ، حکومت میں جتنے افراد آئیں گے سب بنی امیہ سے ہوں گے۔ اور پھر کا انما هو الملک، ہے کیا؟ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، جو کچھ ہے یہی سلطنت ہے، یہی حکومت ہے۔ اچھا، تو سن 23 ہجری میں تیسرے خلیفہ ہے، تو تیسرے خلیفہ نے کیا کیا؟ بہت توجہ کریے گا، سال گزشتہ جہاں چھوڑا تھا نا وہیں کے اوپر آپ کو لانا چاہوں گا۔ اور یاد رکھیے گا یہ عشرہ محرم یہ مشن ہے، یہ تحریک ہے، اور ہر مشن اور ہر تحریک کو قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر قربانی کے تحریکیں آگے نہیں بڑھتی ہیں نا۔ اور قربانیاں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں، میں پڑھ سکتا ہوں، میں مطالعہ کر سکتا ہوں، میں جتنی محنت کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے، پر آپ کو وقت دینا پڑے گا اور وقت سے آنا پڑے گا، اور زیادہ دیر تک پڑھوں گا اور تھکاؤں گا بھی نہیں، مگر ایک ہدف کے تحت، ایک مقصد کے تحت، ایک مشن کے تحت مجلسیں، میرا ماننا ہے 50 گھنٹے پڑھ کے آؤ اور 1 گھنٹے میں بتا دو، یہ میرا ماننا ہے۔ اور ایسی مجلسیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی کا کوئی بھی پروفیسر اتنا مطالعہ کر کے نہ آئے جتنا ممبر رسول پر آنے والا خطیب اتنا مضبوط مطالعہ کر کے آئے کہ دنیا کی کسی یونیورسٹی کا کوئی بھی پروفیسر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ فرش عزا، یہ تحریک ہے۔ اللہ اللہ، کس حسین کی عزا میں بیٹھے، حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں، جرت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراں ہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اپنے ارمان میں آگ کیوں نہیں لگتی ہے؟ آخر تم پست کیوں ہے؟ تم مایوس کیوں ہو؟ تم میں رمق کیوں نہیں پائی جاتی؟ تم میں جمود کیوں ہے؟ تم میں تحرک کیوں نہیں پایا جاتا؟ تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تمہارا رہنما حسین ہے، تمہارا آقا حسین ہے، تمہارا سورما حسین ہے۔ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اللہ اللہ، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے
فقط اندوہ دلگیری۔ اللہ اللہ، آج دیکھیں نا، نحنو حسن نصر اللہ علی اللہ مقامہ نے کہا نحنو شیعت علی ابن ابی طالب فی العالم۔ اللہ اللہ، ہمیں بہت بڑا پیغام تھا، پوری کائنات میں علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہم ہی ہیں نا۔ آج دیکھیں نا دنیا کی جو صورتحال ہے، دنیا کی جو صورتحال ہے، ہاں جس میں علوی خون ہوتا ہے، جس میں نبوی خون ہوتا ہے، جس کی رگوں میں ہاشمی خون ہوتا ہے، جس کی رگوں میں فاطمی خون ہوتا ہے، جو اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جو اپنے مالک کا ہوتا ہے نا، ہاں وہ رب سے تو ڈرتا ہے، مگر یہی تو کمال ہے میرے معصوم نے کہا جس کے دل میں خوف الہی آ جائے گا میں اس کا خوف دنیا کے دل میں ڈال دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ شرط ہے کہ جو خدا سے ڈرے گا دنیا اس سے ڈرے گی۔ اللہ اللہ، آج آپ دیکھ لینا تمہارا سورما تمہارا مولا حسین ہے تو سن 23 ہجری میں آ کے مشورہ دیا تھا ابو سفیان نے، تیسرے خلیفہ کو مشورہ دیا تھا، تو تیسرے خلیفہ نے کیا کیا، کیوں تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا؟ بہت تفصیلی گفتگو کی تھی نا، خلاصہ پیش کروں گا۔ آپ کو پتا ہے تیسرے خلیفہ نے ابو سفیان کی وصیت پہ عمل کیا، اتنا ہی نہیں ابو سفیان نے کیا، جناب حمزہ سید الشہداء کی قبر کو اپنے پیروں سے ایسے ٹھوکر مار کے کہتا ہے یا ابا عمارہ ان امر الذی اجتلدنا علیہ بالامس، اے حمزہ جس حکومت کے لیے کل ہم لڑے تھے، اللہ اللہ، جس حکومت کے لیے کل ہم لڑے تھے، فی ید غلماننا الیوم، آج وہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہے، یتلعبون بہ، اب وہ اس حکومت کو کھلونا بنا کے جیسے چاہیں کھیلیں گے۔ ان کے بچے کون ہیں؟ یہی تیسرے خلیفہ، پھر معاویہ آئیں گے، پھر یزید آئے گا، مگر تیسرے خلیفہ نے کیا کیا؟ کوفہ کس کو دے دیا؟ بصرہ کس کو دے دیا؟ مصر کس کو دے دیا؟ دمشق کس کو دے دیا؟ تیسرے خلیفہ ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے معاویہ نے دمشق میں کیا کر رکھا تھا؟ خدا کی قسم تاریخ طبری پڑھ لیجئے نا، لکھا ہے کہ معاویہ کو آ کے معاویہ کے دربار میں جب سلام کیا گیا تو ایسے کہا گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بھئی رسول اللہ کہہ کے سلام کیا جاتا تھا معاویہ کو، نہ معاویہ کی طرف سے کوئی تنبیہ، نہ ہی مسلمانوں میں کسی کو بولنے کی جرات ہوتی تھی، معاویہ کو رسول اللہ کہہ کے سلام کیا جاتا تھا، یہ حشر پہنچا تھا۔ تو تیسرے خلیفہ نے یعنی عثمان ابن عفان نے شام کا گورنر معاویہ کو باقی رکھا سن 35 ہجری تک، اور امام علی کہتے تھے یہ معاویہ ساری سازشیں رچ رہا ہے، دین کو بگاڑ رہا ہے، اور تیسرے خلیفہ سے کہتے تھے امام علی آپ ٹوکتے بھی نہیں ہیں، اور اس کی جسارتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ جو دل چاہے کرتا ہے۔ بس شام کس کو دے دیا؟ کس کو دیا؟ تیسرے خلیفہ نے معاویہ کو۔ اچھا کوفہ کس کو دیا؟ کوفہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کو۔ یہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کون تھا؟ تیسرے خلیفہ کا سوتیلا بھائی تھا۔ یہ تھا کون؟ یہ بے دین تھا، یہ فاسق تھا۔ اسی کے بارے میں قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی ہے اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خبر پر اعتماد نہ کرنا۔ شراب خاری میں، زنا کاری میں یہی معروف تھا۔ یہی ولید ابن عقبہ جو تیسرے خلیفہ کا گورنر تھا شراب پیتا تھا، شراب پی کے نماز صبح مسجد کوفہ میں پڑھائی، اور 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھائی۔ صرف اتنا ہی نہیں، 4 رکعت پڑھانے کے بعد کہا ہل ازیدکم، کیا اور بھی پڑھا دوں؟ اتنا ہی نہیں، مسجد کوفہ کے محراب اور منبر پہ شراب کی قے کی۔ اتنا ہی نہیں کیا، رکوع میں جا کے کہتا تھا اشرب واسقنی، پیو اور پلاؤ۔ آپ کو کربلا کے عظیم یادگار مشن پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حسین کا قیام نہ ہوتا تو الیاذ باللہ یہ کہاں تک بدلتے دین کو؟ ذکر رکوع میں جا کے کہہ رہا تھا کہ واشرب واسقنی، یہ پڑھا جائے گا شراب پیو اور شراب پلائی جائے۔ یہ کوفہ میں کس کا گورنر تھا؟ یہ تیسرے خلیفہ کا۔ اچھا بصرہ کا گورنر کون تھا؟ عبداللہ ابن عامر بن قریظ، نہایت عیاش انسان تھا، لوگوں نے اس کی
شکایت کی بصرے کے لوگوں نے، تیسرے خلیفے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پس کوفہ ولید ابن عقبہ بن ابی معیط، بصرہ کس کو دیا؟ عبداللہ ابن عامر بن قریظ۔ اچھا مصر کس کو دے دیا؟ عبداللہ ابن ابی سر۔ عبداللہ ابن ابی سر کون تھا؟ یہ ان کا رضائی بھائی تھا۔ بصرے کا گورنر ان کا ماموزاد بھائی تھا، کوفے کا گورنر ان کا سوتیلا بھائی تھا۔ شام کس کو دے دیا؟ شام معاویہ کو دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے مصر جس کو دیا تھا اتنا گستاخ تھا کہ رسول پاک کا مسخرہ اڑاتا تھا۔ پیغمبر پاک نے اسی عبداللہ ابن ابی سر کے لیے کہا تھا اس کا خون مباح ہے، جہاں بھی پاؤ اگر یہ کعبے کے پردے سے بھی چپکا ہونا تو اس کو قتل کر دینا۔ تو اہم عہدے تو اپنے رشتہ داروں کو دے دیا۔ بات صرف رشتہ داروں کی نہیں تھی، بے دینوں کو دے دیا۔ صرف رشتہ داروں کی بات نہیں تھی، فاسقوں کو دیا۔ پس تیسرے خلیفہ نے جو خلاف ورزیاں کی ہیں، پہلی خلاف ورزی اہم عہدے بنی امیہ کے بے دینوں کو دے دیا۔ اتنا ہی نہیں، آپ کو پتا ہے اما جسے رسول رحمت بھگا دے وہ کتنا پست انسان ہوگا، وہ کتنا پست انسان ہوگا۔ مروان کو، مروان کے باپ حکم کو، حکم تیسرے خلیفہ کا چچا، مروان تیسرے خلیفہ کا چچا زاد بھائی، انہیں اللہ کے نبی نے جلا وطن کیا تھا۔ نہ ابو بکر بلا سکے نہ عمر بلا سکے، مگر دونوں کو عثمان نے بلا لیا۔ انہوں نے طرید رسول خدا کو بلایا۔ اتنا ہی نہیں، بلانے کے بعد اپنے چچا حکم کو 1,00,000 درہم بھی دیے، 1,00,000 درہم بھی دیے۔ مروان کو امام نے تیسرے خلیفہ سے سمجھایا تھا، تیسرے خلیفہ کے گھر جا کے یہ بتایا تھا، اور تیسرے خلیفہ کی بیوی نائلہ ان باتوں کو سن رہی تھی۔ امام نے کہا تھا عثمان غور سے سنو، یہ مروان تمہیں ایک ایسے گڈھے میں ڈالے گا کہ پھر تم اس گڈھے سے نکل نہیں سکتے ہو، اور کہا اب مدد کے لیے بلاؤ گے تو آؤں گا نہیں۔ اور آنے لگے تو عثمان کی بیوی نائلہ نے عثمان سے کہا تھا دیکھیے علی کی بات پہ توجہ کریے گا، مگر آخری وقت تک مروان مشاور عالی بنا رہا تیسرے خلیفہ کا۔ پس باتوں کو سمیٹتے ہوئے تاکہ آپ کے اذہان میں تیسرے خلیفہ نے کیا کیا کیے؟ پہلا کام، بڑے بڑے عہدے، بڑی بڑی پوسٹیں بنی امیہ کو دیں، اور وہ بھی بے دینوں کو دے دی۔ اچھا پس کوفہ ولید ابن عقبہ بن ابی معیط کو دیا جو ان کا سوتیلا بھائی، بصرہ عبداللہ بن عامر بن قریظ کو دیا جو ان کا ماموزاد بھائی، مصر عبداللہ ابن ابی سر کو دیا جو ان کا رضائی بھائی۔ اچھا شام کس کو دے دیا؟ شام کس کو دے دیا؟ حاکم شام معاویہ کو۔ آپ کو پتا ہے سن 31 ہجری میں معاویہ کے قبضے میں دمشق بھی تھا، فلسطین بھی تھا، قرنسرین بھی تھا، حمص بھی تھا، شرق اردن، پورا شام کا علاقہ معاویہ کے ہاتھ میں ہوا سن 31 ہجری میں۔ یہ تیسرے خلیفہ نے پہلی خلاف ورزی کی۔ دوسری خلاف ورزی، بیت المال مسلمانوں کا مال ہوتا ہے، بیت المال کا منہ بنی امیہ کے لیے کھول دیا۔ آپ کو پتا ہے آپ کو فدق کس کا حق تھا؟ فدق تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، فدق کس کا حق تھا؟ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا تھا، مگر تیسرے خلیفہ نے شہزادی کا جو حق تھا، جو فدق تھا، اسے مروان کو دے دیا۔ مروان کون تھا بھائی؟ مروان ان کا کون ہے؟ مروان ان کے چچا کا بیٹا ہے۔ صرف چچا کا بیٹا ہی نہیں، مروان تیسرے خلیفہ کا داماد بھی ہے۔ مدینے میں ایک چراگاہ تھی جو عمومی چراگاہ تھی، سارے لوگوں کے لیے پیغمبر پاک نے اسے وقف کیا تھا، مگر تیسرے خلیفہ نے کہا کہ اس چراگاہ میں کسی کے جانور نہیں چریں گے، صرف اور صرف بنی امیہ کے جانور چریں گے۔ یہ دو باتیں، پس پہلی خلاف ورزی تیسرے خلیفہ نے یہ کی، تیسرے خلیفہ نے پہلی خلاف ورزی کی، اہم عہدے بنی امیہ کے بے دینوں کو دیے۔ دوسری خلاف ورزی کی کہ بیت المال کا منہ بنی امیہ کے لیے کھول دیا۔ تیسری خلاف ورزی رسول خدا کے برجستہ اصحاب کے ساتھ بدسلوکی کی۔ وہ کون کون تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری۔ اچھا یہ پہلی شخصیت اللہ کے نبی کے برجستہ صحابی حضرت ابو ذر غفاری۔ حضرت ابو ذر غفاری سے ان کی دشمنی کیا تھی؟
کیوں حضرت ابو ذر غفاری کو ربضہ بھیجا گیا؟ کیوں ربضہ جلا وطن کیا گیا؟ صرف دشمنی یہ تھی کہ خلیفہ کی خلاف ورزیوں کو ٹوکتے تھے۔ یہ جو خلیفہ، تیسرے خلیفہ خلاف ورزی کرتے تھے، اس پہ ٹوکتے تھے اس جرم میں جو کہ حق بات کہتے تھے۔ اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، صرف میدان جنگ میں جا کے تلوار چلانے کا نام شجاعت نہیں ہے، بلکہ میدان زندگی میں جائر اور ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بولنا اس سے زیادہ شجاعت چاہیے جتنا میدان جنگ میں جا کے تلوار چلانا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ رسول خدا کے برجستہ صاحب کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، اس میں سے ایک حضرت ابو ذر غفاری ہیں، ربضہ جلا وطن کیا گیا۔ جناب عمار یاسر کو اتنا مارا گیا کہ موت کی حد تک پہنچایا گیا۔ اور صرف نہیں، تاریخ پڑھا، تیسرے خلیفہ نے بھی اپنے پیروں سے انہیں مارا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق گو لوگ تھے، یہ پرچم حق کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پس ادھر ابو ذر غفاری کو ربضہ جلا وطن کیا گیا، عمار یاسر کو موت کی حد تک مارا گیا، اور عبداللہ ابن مسعود کو اتنا مارا گیا کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اس کے اثرات کیا ہوئے؟ پس ادھر اہم عہدے بنی امیہ کے حوالے کیے، بیت المال کا منہ بنی امیہ کے لیے کھول دیا۔ تیسری خلاف ورزی، رسول خدا کے برجستہ صحاب کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ اس کی وجہ سے تیسرے خلیفہ کا گھر گھیر لیا گیا۔ مصر سے لوگ آ گئے، کوفے کے لوگ آ گئے، اور مدینے کے لوگوں نے گھیر لیا۔ اور جب گھیرا ہے نا تو وہاں کے اوپر انہوں نے امام کو بھی بلایا، مگر امام نے اسی حد تک مدد کی ہے، وگرنہ ظالم کی مدد کرنا ہمارے دین کا جز نہیں ہے۔ ہمارے دین میں ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ جہاں مظلوم ہے ہمیں مظلوم کے ساتھ ہونا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے لوگوں نے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد یہ جو طلحہ تھا تیسرے خلیفہ کے گھر، بغل والے گھر کے دروازے سے چھت پہ چڑھا، اور پھر اس طریقے سے تیسرے خلیفہ کے گھر میں لوگوں کو اتارتا گیا۔ اور جب تیسرے خلیفہ کے گھر میں اتارتا گیا تو وہاں کے اوپر تیسرے خلیفہ کا سن 35 ہجری کے آخر میں قتل واقع ہوتا ہے۔ جب قتل واقع ہوا تو اس میں بھی سب سے بڑا کردار تیسرے خلیفہ کو قتل کرنے کے لیے حاکم شام معاویہ کا ہے، وگرنہ تیسرے خلیفہ کو جب سارے لوگوں نے آ کے گھیرا تو تیسرے خلیفہ نے معاویہ کو خط لکھا اور معاویہ سے مدد مانگی۔ اسی لیے اہل سنت کے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، کہا سب سے قریبی انسان تیسرے خلیفہ کا یہی معاویہ تھا، سب سے زیادہ مضبوط تھا، سب سے زیادہ مدد کر سکتا تھا، مگر تیسرے خلیفہ نے جب معاویہ سے مدد مانگی تو معاویہ نے تیسرے خلیفہ کی مدد نہ کی، اور کوئی دوسرا بھی آنا چاہتا تھا تو اس کو بھی آنے نہ دیا۔ تو تیسرے خلیفہ کے قتل میں جہاں بہت سارے لوگ شریک ہیں، وہیں کے اوپر معاویہ بھی شریک ہیں۔ تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا، مگر معاویہ کو کیا فائدہ تھا؟ تیسرا خلیفہ کو کیوں قتل کروانا چاہتا تھا؟ معاویہ یہ چاہتا تھا کہ تیسرے خلیفہ قتل ہو تو اب میں گورنر نہیں رہوں گا، حاکم بن جاؤں گا۔ لیکن جب تیسرے خلیفہ کا قتل ہو جاتا ہے تو آپ یہ بتائیے اب مدینے میں ہوا کیا؟ مدینے میں یہ ہوا کہ تمام کے تمام اہل مدینہ امیر المومنین کے دروازے پہ آ گئے، اور آنے کے بعد امیر المومنین سے اصرار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں کے اوپر امیر المومنین علی علیہ السلام نے بڑی عظیم باتیں کی ہیں، بس مجھے یہیں تک اپنی گفتگو کو پہنچانا تھا اور یہیں تک سال گزشتہ چھوڑی تھی اپنی بات کو۔ ایک مرتبہ اپنی بات کو سمیٹوں گا تاکہ کل سے کہ در امیر المومنین پر مجمع جمع ہوا، لوگ آئے، امام علی علیہ السلام نے، زمانہ کیا تھا؟
25 बरस तक लोगों की हालात क्या हो चुके थे, मुश्किलात क्या थी 25 बरस तक, अमीरुल मोमिनीन ने क्या क्या बातें की, अमीरुल मोमिनीन के हाथों पे बैयत कैसे की गई, फिर बैयत करने के बाद तलहा और ज़ुबैर ने मुखालिफत कैसे की, मुखालिफत करने के बाद तलहा और ज़ुबैर मदीने से मक्के चले गए, मक्के में आयशा को ख़त लिख दिया, हज़रत आयशा को अपने से जोड़ लिया, आयशा को जोड़ने के बाद ये प्लानिंग की कि अली के ख़िलाफ़ परचम मुखालिफत बुलंद किया जाए, और फिर अली के ख़िलाफ़ जंग की साजिश की गई कि नतीजे में इस्लाम की वो पहली जंग है जहाँ 2 मुसलमान लड़े, वो वाक़ होती है जिसे हम और आप जंग जमल कहते हैं, कि इंशाअल्लाह इस अशरे में इसे हम और आप तफसील से जानना चाहेंगे। आज जितनी बातें आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर सका उन बातों को समेटना चाहूँगा। हुसैन मुजाहिद आज़म है, हुसैन शहीद आज़म है, हुसैन मुस्लिह आज़म है, और अजीम इंसानों की 3 बड़ी पहचान होती है। पहली पहचान फौलादी अज़्म के मालिक होते हैं, दूसरी पहचान उनकी रूह अजीम होती है, वो किसी भी मुक़द्दस मिशन के लिए जब कदम उठाते हैं तो वो अपने को नहीं देखते हैं, वो हक़ और हकीकत को देखते हैं। और तीसरी पहचान ये होती है बड़े लोगों की कि उनकी निगाह में उनका रब बड़ा होता है, उनका मालिक बड़ा होता है, और इसके साथ निकलते हैं वो अपने रब से मामला करते हैं। लेकिन जो रब से मामला करते उनकी 6 शर्तें होती हैं। वो आबिद होते हैं, वो ताइब होते हैं, वो आबिद होते हैं, वो हामिद होते हैं, वो साए होते हैं, वो रुकू करते हैं, वो सजदे में जाके सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे कहते हैं। और इन 6 सिफत पे फायज होने के बाद जब वो अपनी इस्लाह कर लेते हैं तो अब वो समाज और माशरे की इस्लाह को निकलते हैं। अलामिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर। और इसी आए करीमा के झेल में हुसैन निकले थे। हुसैन किसी दीन के एक कानून को बचाने के लिए नहीं, पूरा दीन बचाने के लिए निकले थे। इसीलिए हुसैन के इनकलाब को जानने के लिए पूरा इस्लाम जानना पड़ेगा। लिहाजा सन 8 हिजरी में अबू सुफियान, मुआविया, हिंदा जिगर खारा ने इस्लाम की ताकत के सामने घुटने टेक दिए। जंग हुनैन ने अबू सुफियान ने यह कहा कि अब ये लश्कर तो समंदर तक भाग के जाएगा। नबी की रहलत के बाद अली मुर्तज़ा के पास आकर कहता है कि एक पस्त खानदान का इंसान खलीफा बन गया, आप कहें तो मदीने की गलियों को सवारों और प्यादों से भर दूं। इमाम ने उसे भगा दिया, तू इस्लाम का दुश्मन है और तू मुसलमानों का दुश्मन है। फिर खुलफा की तरफ अबू सुफियान चला गया। लिहाजा सन 14 हिजरी में दमिश्क फतह हुआ। अबू सुफियान का बड़ा बेटा यजीद दमिश्क का गवर्नर हुआ। 18 हिजरी तक यजीद इब्न अबी सुफियान गवर्नर रहा। 18 में यजीद इब्न अबी सुफियान का खात्मा होता है। 18 हिजरी में अबू सुफियान का दूसरा बेटा, इसको दूसरे खलीफा मुआविया ने दमिश्क का गवर्नर बनाया। सन 23 हिजरी तक गवर्नर रहा। सन 23 हिजरी में दूसरे खलीफा दुनिया से चले जाते हैं। तीसरे खलीफा आते तो अबू सुफियान ने आके कहा, बनी तैम के बाद, बनी अदी के बाद हुकूमत मिली है, इसे गेंद की तरह घुमाओ। तो अबू सुफियान के मशवरे पर तीसरे खलीफा ने यह अमल किया कि बड़ी बड़ी पोस्टें अपने बेदीन रिश्तेदारों के हाथ में दे दी। बसरा अब्दुल्ला इब्न आमिर बिन कुरैश को दे दिया, मिस्र अब्दुल्ला इब्न अबी सर को दे दिया, कूफा वलीद इब्न उक़बा बिन अबी मुईद को दे दिया, पूरे शाम पे मुआविया को बाकी रखा। ये पहली खिलाफ वर्जी की। दूसरी खिलाफ वर्जी, बैतुल माल के मुंह खोल दिए, हकम को 1 लाख दिरहम दे दिया। मदीने में एक चरागाह थी, सारे मुसलमानों के जानवर उसमें चरते थे, उसे बनी उमैया से मखसूस कर दिया। फदक जो शहजादी का हक था उसे मरवान को दे दिया, अपने चचाजाद भाई और अपने दामाद को दे दिया। और रसूल खुदा के तीसरी खिलाफ वर्जी, रसूल खुदा के बरजस्ता असहाब के साथ नारवा सलूक किया। अबू ज़र को जिला वतन करके रब्ज़ा भेज दिया। अम्मार को इतना मारा कि मौत की हद तक पहुंचा दिया। नमाज ज़ोहर छूट गई, नमाज असर छूट गई, बेहोश हो गए, नमाज मगरिब छूट गई। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद को इतना मारा कि पसलियाँ टूट गई। नतीजे में मुखालिफत बुलंद, परचम मुखालिफत बुलंद हुई। लोगों ने तीसरे खलीफा का घर घेर के कत्ल कर दिया। मुआविया से मदद मांगी तीसरे खलीफा ने, मुआविया ने मदद न की, तीसरे खलीफा के कत्ल में शरीक था। क्यों, उसको क्या लेना देना था? कहा शायद मैं खलीफा बन जाऊं, मगर तमाम उम्मत मुस्लिमा अली के दरवाजे पे आ गई।
اور اب جب علی کے ہاتھوں پہ بیعت کا مسئلہ آیا تو سارے لوگوں نے کیسے مدینے میں علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی گئی؟ امام نے کہا کہ جاؤ والتمسوا غیری، میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں، مجھے حکومت کی ضرورت نہیں، مجھے تخت کی ضرورت نہیں ہے، مگر لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ کل عرض کروں گا۔ یہیں سے گفتگو ہوگی در امیر المومنین پہ۔ اب تیسرے خلیفہ کا قتل ہو جاتا ہے۔ اچھا امیر المومنین کا کیا کردار رہا؟ امیر المومنین کا کردار یہ تھا، امیر المومنین نہیں چاہتے تھے کہ خلیفہ کشی رائج ہو جائے، یہ بات رائج ہو کہ لوگ حاکم اسلامی کو قتل کریں، لیکن امیر المومنین نے اسی حد تک مدد کی ہے جہاں تک ظالم کا ساتھ نہ دے سکے۔ ہاں جہاں تک ظالم کے ساتھ دینے کی بات نہ آئے وہاں تک کھڑے تھے۔ بس عزیزان محترم، اس تمہیدی گفتگو کے بعد انشاءاللہ اس سال کے عشرے میں کوشش کرنا چاہوں گا کہ سید الشہداء کا عظیم کارنامہ، کتنی بڑی بات کہی ہے، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ کل کی گفتگو بیعت امیر المومنین سے ہوگی، کیسے مدینے میں بیعت لی گئی، امام نے کیسی کیسی تقریریں کی ہیں، اس وقت کا ماحول کیا تھا۔ کربلا ایک کتاب ہے، اس کتاب کے دیباچے کو مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، مکے میں آ گئے، کوفیوں کے خط پہنچنے لگے، اور خط میں یہ تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آ جائیے، شاید آپ کی وجہ سے ہم حق پہ جمع ہو جائیں۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس المحموم میں یہ بات لکھی ہے کہ بنی ہاشم سے حسین نے مسلم ابن عقیل کو جو چنا ہے تو مقام اور رکن کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد خدا سے استخارہ کیا، توسل کرنے کے بعد بنی ہاشم سے مسلم ابن عقیل کا انتخاب کیا۔ یہ کسی حاکم کا انتخاب نہ تھا، یہ کسی بادشاہ کا انتخاب نہ تھا، یہ ایک امام معصوم کا انتخاب تھا، یہ خود مسلم ابن عقیل کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اور جب مسلم ابن عقیل کا انتخاب کیا اور بھیجا تو کہا قد باسط الیکم اخی وابن عمی وثقتی مسلم ابن عقیل۔ بنی ہاشم میں مسلم ابن عقیل فقیہ کو کہا جاتا ہے، میں تمہارے پاس اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، جس پہ امام معصوم اعتماد کرے اسے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ مقتل نے لکھا ہے کہ جب مسلم ابن عقیل حسین کے پاس سے چلے تو ایک مرتبہ جھکے، اتنا جھکے کہ اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مسلم حسین کے قدموں پہ اپنا سر اقدس کیوں رکھا؟ مسلم ابن عقیل نے قدم مبارک سید الشہداء کا بوسہ دیا۔ اب میری حسین سے ملاقات نہ ہوگی، میری حسین سے ملاقات نہ ہوگی، قدم امام حسین چوم کے چلے۔ اچھا کوفے میں چلے گئے، خوب استقبال ہوا، ہزاروں لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی۔ ایک ایک نماز میں ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، مگر ایک نماز آئی، مغرب کی نماز پڑھائی، 30 لوگ تھے، اور نماز کے بعد اتنے افراد بھی نہ تھے، 10 لوگ، اور پھر وہ بھی چلے گئے۔ مسلم کوفے کی گلیوں میں اکیلے، ہاں مسلم کو ایک دروازہ ملا، ایک در ملا، وہاں پہ بیٹھ گئے۔ اللہ اللہ، وہ ایک خاتون تھی، اس نے دروازہ کھول دیا اور اس نے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ماحول خراب ہے۔ ارے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا اچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں تو بنی ہاشم سے میرا تعلق ہے۔ اللہ اللہ، کیا تم سے ہو سکتا ہے؟ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ عطا نے پانی دے دیا، اور جب کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، اپنے گھر کا پتہ بھی بتا دیا، اپنا مہمان بھی بنا لیا۔ مقتل نے لکھا ہے رات بھر طوا کے ایک حجرے میں عبادت کرتے رہے۔ طوا کا بیٹا آ گیا، ہاں وہ جاسوس تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، اس نے
جا کر جب خبر ہوئی کہ مسلم ابن عقیل میرے گھر میں ہے، عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دیا۔ اچھا سپاہی آ گئے، مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا۔ مقتل کے الفاظ ہے، جب گرفتار کیا گیا تو مسلم ابن عقیل زار زار رونے لگے، تو ایک دشمن کے فوجی نے کہا رو کیوں رہے؟ کہا واللہ لا ابکی نفسی، واللہ لا ابکی نفسی، خدا کی قسم اپنے لیے نہیں رو رہا ہو، ابکی للحسین، میں اپنے حسین کے لیے رو رہا ہوں۔ میرے آقا سے کہہ دو کوفہ نہ آئیں گے، میرے ساتھ لوگوں نے مجھے، اہل کوفہ نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اجرکم اللہ، گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ لے جایا گیا۔ مسلم ابن عقیل نے سلام نہ کیا۔ میرا تو امام فقط اور فقط، میرا تو مولا، میرا آقا، میرا حسین ہے، میرے حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں۔ اچھا مسلم قتل کر دیے جاؤ گے؟ کہا کوئی بات نہیں، میری وصیت ہے، چند وصیت۔ پہلی جو مقتل نے لکھی، کہا لکھو میں گواہی دیتا ہوں خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ اس کے رسول ہے، علی مرتضیٰ محمد مصطفیٰ کے جانشین ہے۔ یہ پہلی وصیت لکھوا دی، اور اس کے بعد کہا کہ میرے آقا کو خط لکھ دو۔ میں نے اپنے آقا کو خط لکھ دیا ہے کہ کوفے آ جائیے، میرے حسین تک یہ پیغام پہنچا دو، کوفہ آپ کے لیے سازگار نہیں، واپس چلے جائے۔ اجرکم اللہ۔ اور جب ظالم نے کہا اب سر و تن میں جدائی ہوگی تو ایک مرتبہ مہلت مانگی، یہ مقتل کے الفاظ ہے، خدا کی قسم حسین کی طرف رک کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ مسلم ابن عقیل کی سنت ہے، اے آقا مسلم کا سلام قبول کریے۔ ارے سر و تن میں جدائی ہو گئی، صرف جدائی نہ ہوئی، مسلم کا لاشا دارالعمارہ کی چھت سے ارے نیچے پھینکا گیا، کشا کشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ ایک اسدی شخص جا رہا تھا اور ادھر سے حسین کا قافلہ کوفے سے نزدیک ہو رہا تھا۔ حسین کے قافلے میں مسلم کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ارے حسین نے کہا اس اسدی کو بلاؤ، جب آیا تو پوچھا یہ بتاؤ کوفے کے حالات کیا؟ کہا مجمع عام میں بتاؤ کہ اکیلے بتاؤ؟ حسین نے کہا میں نے اپنے اصحاب سے کچھ بھی نہیں چھپایا، یہی بتا دو۔ ارے کہا قیامت کا سبا تھا، مسلم اور ہانی کو کوفے کی گلیوں میں کشا کشا پھرایا جا رہا تھا، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حسین اس خیمے میں گئے جس میں مسلم کی ننھی بچی، اجرکم اللہ، ایک ننھی بچی تھی، حسین نے اپنے دامن پہ رکھ لیا۔ آغوش میں رکھنے کے بعد دست شفقت پھیرنا شروع کیا۔ بنی ہاشم کے گھرانے کے بچے تھے۔ ایک مرتبہ چیخ کے کہتی ہے مامو اتنا بتا دیے میرے بابا کی خیر تو ہے۔ اور مقتل نے لکھا، حسین نے کہا آتکا میں تمہارا بابا، میری بہن زینب تمہاری ماں ہوگی، میں کہوں گا مسلم کی بیٹی، مسلم کی شہادت کے بعد حسین نے دست شفقت پھیرا، مگر ہائر سکینہ بعد شہادت حسین ظالم تماچے مارتا تھا، سکینہ بابا کہتی تھی۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها تسمرتبا باسمك يا الله 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 معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ معبود ماہ محرم کا آغاز ہے، پاک پروردگارہ ہم سب کو سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی بہتر سے بہتر رضا منانے کی توفیق مرحمت فرما۔ معبود ہم میں سے جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ان کی مشکلات کو برطرف فرما دے۔ پاک پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ معبود مجاہدین اسلام کو عزم و حوصلہ، صحت، سلامتی اور عافیت عطا فرما۔ پاک پروردگارہ جمہوریہ اسلامیہ ایران کی حفاظت فرما۔ مراجع اعظام سید علی حسینی سیستانی حفظہ اللہ، سید علی حسینی خامنائی حفظہ اللہ اور تمام مراجع اعظام کو صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ پاک پروردگارہ مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما دے۔ شہدائے جمہوریہ اسلامیہ ایران پاک پروردگارہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دے۔ معبود انہیں ان کے اولیاء شہدائے کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ پاک پروردگارہ وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔